بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، اسپرٹ آف اسلام چینل میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ آج کی اس کلاس میں جماعت نحم کی اردو لازمی کتاب کے لیکچرز کے سلسلے میں آج ہم نظم نمبر 8 کرکٹ اور مشاعرہ کے شاعر کا تعارف، نظم کا خلاصہ، نظم کا مرکزی خیال، مشقی سوالات اور اشعار کی تشریح کو سمجھیں گے۔ اس سے پہلے کہ سبق کا آغاز کریں، اگر آپ نے اب تک ہمارا چینل اسپرٹ آف اسلام سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آنے والے اس طرح کے مزید لیکچرز بھی ملتے رہیں۔ سب سے پہلے چلتے ہیں شاعر کے تعارف کی طرف۔ اس نظم کے شاعر دلاور فگار کا پورا نام دلاور حسین تھا۔ ان کی ولادت 1929 عیسوی اور وفات 1998 عیسوی کو ہوئی۔ آپ بدایوں میں پیدا ہوئے، یہیں ابتدائی تعلیم پائی۔ آگرہ یونیورسٹی سے ایم اے اردو، انگریزی اور معاشیات میں کیا۔ اس کے بعد ہجرت کر کے کراچی آئے اور عبداللہ ہارون کالج میں بحیثیت استاد اردو پڑھانے لگے۔ آپ نے شعر گوئی کا آغاز 14 سال کی عمر سے کیا۔ دلاور فگار ایک شاعر، مزاح نگار اور نقاد تھے۔ آپ کی غزلوں کا مجموعہ حادثہ اور ایک طویل نظم ابو قلموں کی مصری بہت مقبول ہوئی۔ مزاحیہ شاعری میں قطعوں اور رباعیوں کا مجموعہ ستم ظریفیاں بہت دلچسپ ہے۔ چلتے ہیں نظم کے خلاصے کی طرف۔ شامل نصاب نظم کرکٹ اور مشاعرہ ایک مزاحیہ نظم ہے جس کے شاعر اردو کے صاحب مزاح گو دلاور فگار ہیں۔ وہ بڑے پرلطف اور پرمزاح انداز میں کرکٹ میچ اور مشاعرے کا تقابلی جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں کہ مشاعرہ اور کرکٹ میچ میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کا بنیادی مقصد تفریح فراہم کرنا ہے۔ کرکٹ میچ کھیلنے والے کھلاڑی جبکہ مشاعرے میں حصہ لینے والے شاعر کہلاتے ہیں۔ کرکٹ میچ امپائر کی زیر نگرانی چلتا ہے، جبکہ محفل مشاعرہ صدر مشاعرہ کی زیر سرپرستی چلتی ہے۔ کرکٹ کے کھلاڑیوں کو بے ہم محنت اور سخت ٹریننگ کرنا پڑتی ہے تاکہ عمدہ کارکردگی دکھائی جا سکے۔ بالکل اسی طرح مشاعروں میں حصہ لینے والے شاعروں کو اپنے گلوں کو صاف رکھنا پڑتا ہے تاکہ خوش الحانی سے اشعار پڑھے جا سکیں اور دھات سمیٹی جا سکے۔ کرکٹ میں نو بال ہو تو فاؤل کہلاتی ہے۔ اسی طرح مشاعرے میں جس شعر کا مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو اسے فاؤل سمجھا جاتا ہے۔ کرکٹ میچ میں پوری ٹیم کی جان کپتان ہوتا ہے، جبکہ مشاعرے میں ہر کھلاڑی خود کپتانی کرتا ہے۔ کرکٹ میں بعض اوقات اناڑی بھی کھیل میں کود پڑتے ہیں۔ وہ اپنے اناڑی پن کی وجہ سے پوری ٹیم پر بوجھ بن جاتے ہیں۔ وہ صرف اپنا اور دیکھنے والوں کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہی حال مشاعروں کا بھی۔ نام نہاد شاعر اپنے فضول اور فرسودہ اشعار سنا کر سننے والوں کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ آخر میں شاعر یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے نقطۂ نظر سے یقیناً اتفاق کریں گے کہ مشاعرہ اور کرکٹ میچ ایک ہی طرح کا کھیل ہے۔ اس کے بعد مرکزی خیال کی طرف چلتے ہیں۔ شامل نصاب نظم کرکٹ اور مشاعرہ ایک مزاحیہ نظم ہے جس کے شاعر اردو کے صف اول کے مزاح گو دلاور فگار ہیں۔ وہ بڑے پرلطف اور پرمزاح انداز میں کرکٹ اور مشاعرہ میں مماثلت بیان کر رہے ہیں۔ وہ بڑی مہارت اور چابک دستی سے کرکٹ کی اصطلاحات کا استعمال کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دیکھا جائے تو مشاعرہ اور کرکٹ میچ ایک ہی طرح کا کھیل ہے۔ دونوں میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کا بنیادی مقصد لوگوں کو تفریح فراہم کرنا ہے۔ بقول شاعر مشاعرے کا بھی کرکٹ میچ ہوتا ہے، یہاں بھی مصرع اٹھاؤ تو کیچ ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد نظم کے مشقی سوالات کی طرف چلتے ہیں، جس میں سوال نمبر 1 درج ذیل سوالات کے جواب دیجیے۔ پہلا سوال ہے، شاعر نے مشاعرہ اور کرکٹ کا موازنہ کس طرح کیا ہے؟ اس کا جواب ہے، شاعر مشاعرہ اور کرکٹ کا موازنہ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ کی طرح مشاعرے کا مقصد بھی تفریح ہوتا ہے۔ اس طرح مشاعرہ بھی کرکٹ کی طرح ایک گیم ہوتا ہے۔ مشاعرہ میں کھلاڑیوں کی جگہ شاعر ہوتے ہیں اور امپائر کی جگہ مشاعرہ کا صدر ہوتا ہے۔ کرکٹ میں مشق مسلسل سے کام لیا جاتا ہے، مشاعرے میں گلے سے کام لیا جاتا ہے۔ کرکٹ میں نو بال ایک فاؤل ہوتی ہے، ابہام مشاعرے میں فاؤل تصور ہوتا ہے۔
کرکٹ میں پوری ٹیم کی جان کپتان ہوتا ہے، جبکہ مشاعرے میں ہر کھلاڑی خود کپتان ہوتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے اس نظم میں کس صنف میں شاعری کی گئی ہے؟ اس کا جواب ہے اس نظم میں شاعری کی صنف مثنوی میں شاعری کی گئی ہے۔ اس کے بعد تیسرا سوال ہے گلے کے سہارے کام چلتا ہے سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے گلے کے سہارے کام چلتا ہے سے شاعر کی مراد ہے کہ مشاعرے میں غزلیں اور نظمیں آوازیں بلند پڑھی جاتی ہیں، اور بعض شاعر اپنی غزلوں اور نظموں کو ترنم میں پڑھتے ہیں۔ آواز چونکہ گلے سے نکلتی ہے تو شاعر اپنا کلام پڑھتے وقت گلے کا استعمال کرتے ہیں، اسی لیے شاعر کہتے ہیں کہ گلے کے سہارے کام چلتا ہے۔ اس کے بعد سوال ہے نظم کے آخری شعر کا کیا قافیہ ہے؟ اس کا جواب ہے نظم کے آخری شعر کا قافیہ میچ اور کیچ ہیں۔ اس کے بعد سوال ہے مشاعرہ بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ، یہ بات درست ہے یا غلط اور کیوں؟ بتائیے۔ اس کا جواب ہے میرے خیال سے یہ بات درست ہے اور میں شاعر کی اس بات سے بالکل متفق ہوں، کیونکہ کرکٹ کی طرح مشاعرے کا مقصد بھی تفریح ہوتا ہے، اس طرح مشاعرہ بھی کرکٹ کی طرح ایک گیم ہوتا ہے۔ مشاعرے میں کھلاڑیوں کی جگہ شاعر ہوتے ہیں اور امپائر کی جگہ مشاعرے کا صدر ہوتا ہے۔ کرکٹ میں مشق مسلسل سے کام لیا جاتا ہے، مشاعرے میں گلے سے کام لیا جاتا ہے۔ کرکٹ میں نو بال ایک فاؤل ہوتی ہے، شعر میں ابہام، مشاعرے میں فاؤل تصور ہوتا ہے۔ کرکٹ میں پوری ٹیم کی جان کپتان ہوتا ہے، جبکہ مشاعرے میں ہر کھلاڑی خود کپتان ہوتا ہے۔ عزیز طلبہ، مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2 درج ذیل جوابات میں سے درست جواب پر ٹک کا نشان لگائیے۔ یہ کثیر الانتخابی سوالات ہیں۔ امتحانات میں پیپر کے اندر حصہ اول کے اندر MCQs میں سوالات آتے ہیں، تو اسے کثیر الانتخابی سوالات کہا جاتا ہے، جس میں پہلا سوال ہے اس نظم میں لفظ مشاعرہ ہے۔ آپشن نمبر 1 شعر سننے سنانے کی محفل، آپشن نمبر 2 کرکٹ کا کھیل، آپشن نمبر 3 سیر و تفریح، آپشن نمبر 4 مصروفیت۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 شعر سننے سنانے کی محفل۔ دوسرا جملہ ہے کرکٹ کی طرح مشاعرے میں بھی ہوتا ہے، آپشن نمبر 1 امپائر، آپشن نمبر 2 کپتان، آپشن نمبر 3 صدر نشین، آپشن نمبر 4 پلیئر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 1 امپائر۔ تیسرا جملہ ہے یہ نظم مضمون کے لحاظ سے آپشن نمبر 1 سنجیدہ، آپشن نمبر 2 علمی، آپشن نمبر 3 مزاحیہ، آپشن نمبر 4 سیاسی۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3 مزاحیہ۔ چوتھا سوال ہے اس نظم میں پلیئر سے مراد ہے آپشن نمبر 1 کھلاڑی، آپشن نمبر 2 شاعر، آپشن نمبر 3 کپتان، آپشن نمبر 4 امپائر۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 2 شاعر۔ عزیز طلبہ، کتاب میں موجود مشقی سوالات میں سے سوال نمبر 2 شاعر اور امپائر کے الفاظ کس کے لیے استعمال کیے ہیں؟ اس کا جواب ہے شاعر نے شاعر کا لفظ مشاعرے میں اپنا کلام پڑھنے والے خواتین و حضرات کے لیے استعمال کیا ہے، جو بقول شاعر ایک کرکٹ میچ کے کھلاڑیوں کی طرح ہوتے ہیں، جبکہ امپائر کا لفظ انہوں نے محفل مشاعرہ کے صدر کے لیے استعمال کیا ہے۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد چلتے ہیں اشعار کی تشریح کی طرف، جس میں پہلا شعر ہے مشاعرے کا بھی تفریح اہم ہوتا ہے، مشاعرے میں بھی کرکٹ کا گیم ہوتا ہے۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی میں لفظ ایم کے معنی ہیں مقصد یا ہدف۔ امتحانات میں اشعار کی تشریح لکھنے کے لیے کسی بھی شعر کی تشریح لکھنے سے پہلے نظم کا حوالہ اور شاعر کا حوالہ دیا جانا ضروری ہوتا ہے۔ جس طرح سے اسکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے، سب سے پہلے حوالہ نظم اس طرح سے لکھا جائے گا: مندرجہ بالا شعر ہماری درسی کتاب کی ایک شاہکار نظم کرکٹ اور مشاعرہ سے لیا گیا ہے، جو کلیات دلاور فگار سے ماخوذ ہے۔ اس کے بعد شاعر کا حوالہ کچھ اس طرح سے لکھا جائے گا: اس نظم کرکٹ اور مشاعرہ کے شاعر دلاور فگار ہیں۔ چلتے ہیں شعر کی تشریح کی طرف۔ اس شعر میں دلاور فگار مزاحیہ انداز میں مشاعرے اور کرکٹ میچ میں مماثلت پیدا کر رہے ہیں۔ وہ لکھتے ہیں کہ مشاعرے اور کرکٹ میچ میں قدر مشترک یہ ہے کہ دونوں کا مقصد تفریح ہے۔
لوگ اس لیے محفل مشاعرہ اور کرکٹ کے میدان میں جاتے ہیں تاکہ بھرپور لطف اٹھا سکیں۔ مشاعرہ اور کرکٹ کو اس لیے ایم اور گیم کہا جاتا ہے کہ دونوں عوام کی تفریح طبع کا سامان مہیا کرتے ہیں۔ اس کے بعد اس نظم کا دوسرا شعر ہے، وہاں جو لوگ کھلاڑی ہیں وہ یہاں شاعر، یہاں جو صدر نشیں ہے وہاں ہے امپائر۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں لفظ ہے صدر نشیں، جس کے معنی ہے صدر یا بڑا بن کر بیٹھنے والا۔ اس شعر کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس شعر میں دلاور فگار پرمزاح انداز میں کہہ رہے ہیں کہ جس طرح کرکٹ میچ میں کھیلنے والے کھلاڑی کہلاتے ہیں، بالکل اسی طرح مشاعرے میں حصہ لینے والے شاعر کہلاتے ہیں۔ کرکٹ میچ میں کھلاڑیوں کو کھیل کے قواعد و ضوابط قائم رکھنے کے لیے امپائر مقرر کیا جاتا ہے، بالکل اسی طرح مشاعرہ بھی صدر مشاعرہ کی زیر نگرانی اور سرپرستی میں چلتا ہے۔ صدر مشاعرہ کا کام مشاعرے کے آداب اور اصولوں کے مطابق مشاعرے کو آگے بڑھانا ہوتا ہے۔ وہ بھی سامعین و حاضرین کے تعاون سے کسی شاعر کے آؤٹ کلام ختم کرنے یا ناٹ آؤٹ یعنی کلام سنانے کا بھی فیصلہ کرتا ہے۔ اس نظم کا تیسرا شعر ہے، وہاں ریاض مسلسل سے کام چلتا ہے، یہاں گلے کے سہارے کلام چلتا ہے۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں لفظ ہے ریاض، جس کے معنی ہے مسلسل مشق۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس شعر میں دلاور فگار کرکٹ میچ اور مشاعرہ کا مماثلتی جائزہ لیتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ کے کھلاڑی کو خود کو مستعد، متحرک اور چاق و چوبند رکھنے کے لیے مسلسل محنت اور سخت جدوجہد کرنا پڑتی ہے تاکہ عمدہ کارکردگی دکھائی جا سکے۔ وہ طویل نیٹ پریکٹس اور میچوں میں حصہ لے کر اپنے فن میں مہارت پیدا کرتا ہے۔ بالکل اسی طرح مشاعروں میں حصہ لینے والے شاعروں کو اپنے گلوں کو صاف رکھنا پڑتا ہے تاکہ خوش لہانی سے اشعار پڑھے جا سکیں۔ جو شاعر جتنے اچھے ترنم سے اپنا کلام سناتا ہے، اسی قدر مشاعرے کا کامیاب شاعر قرار پاتا ہے اور اسی قدر اسے داد ملتی ہے۔ اس نظم کا چوتھا شعر ہے، وہاں بھی کھیل میں نوبال ہو تو فاؤل ہے، یہاں بھی شعر میں ابہام ہو تو فاؤل ہے۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں لفظ ہے ابہام، جس کے معنی ہے واضح نہ ہونا۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔ اس شعر میں دلاور فگار کرکٹ میچ اور مشاعرے میں مماثلت اجاگر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ کرکٹ کے کھیل میں اگر کوئی بالر اپنے قدموں کی لکیر سے آگے پیر نکال کر گیند کراتا ہے یا اگر اس کی کرائی گئی بال سر کے اوپر سے گزر جائے تو نو بال کہلاتی ہے، اسے گنا نہیں جاتا بلکہ اس پر 1 رن کا جرمانہ لگتا ہے اور 1 گیند اضافی بھی بولر کو کرانا پڑتی ہے کرکٹ میں یہ فاؤل کہلاتا ہے۔ بالکل اسی طرح مشاعرے میں کسی شاعر کا کوئی شعر سر کے اوپر سے گزر جائے یعنی مفہوم سمجھ میں نہ آئے تو اسے فاؤل سمجھا جاتا ہے اور سامعین و حاضرین اس شاعر کو ہوٹ کرتے ہیں اور اس سے سننے سے انکار کر دیتے ہیں۔ اس نظم کا 5واں شعر ہے، وہاں ہے ایک ہی کپتان پوری ٹیم کی جان، یہاں ہر ایک پلیئر بجائے خود کپتان۔ شعر کے مشکل الفاظ کے معنی میں لفظ ہے بجائے خود، جس کے معنی ہے اپنی جگہ پر، اور اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھیں گے۔ اس شعر میں دلاور فگار کرکٹ میچ اور مشاعرہ میں موازنہ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ کرکٹ ٹیم میں سب سے زیادہ اہمیت اور بنیادی حیثیت ٹیم کے کپتان کی ہوتی ہے۔ یہ پوری ٹیم کو متحد رکھتا ہے اور ٹیم کی حکمت عملی کو مرتب کرتا ہے تاکہ مخالف ٹیم کو زیر کیا جا سکے۔ اس لحاظ سے کپتان ہی پوری ٹیم کی جان ہوتا ہے، جبکہ مشاعرے میں ہر شاعر اپنے آپ کو بڑا اور اہم تصور کرتا ہے۔ وہ اپنے آپ کو کپتان سمجھتا ہے، اسی لیے جو جی میں آئے وہی کرتا ہے، اپنا کلام خود منتخب کر کے سامعین و حاضرین کو سناتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس نظم کا 6واں شعر، وہاں جو لوگ اناڑی ہیں وقت کاٹتے ہیں، یہاں بھی کچھ متشاعر دماغ چاٹتے ہیں۔ اس شعر کے مشکل الفاظ کے معانی میں پہلا لفظ ہے اناڑی، جس کے معنی ہے ناتجربہ کار یا بے سلیقہ۔ دوسرا لفظ ہے دماغ چاٹنا، جس کے معنی ہے فضول باتیں۔ تیسرا لفظ ہے متشاعر، جس کے معنی ہے جھوٹا شاعر، نام نہاد شاعر۔ اس کی تشریح کچھ اس طرح سے لکھی جائے گی۔
اس شعر میں دلاور فگار کہتے ہیں کہ کرکٹ میچ میں جو کھلاڑی اپنے کھیل میں مہارت نہیں رکھتے اور کسی سفارش یا اثر و رسوخ کی وجہ سے ٹیم میں شامل کیے جاتے ہیں، وہ اپنے اناڑی پن کی وجہ سے ٹیم پر بوجھ بن جاتے ہیں اور کھیل کا مزہ کرکرا کر دیتے ہیں۔ وہ صرف اپنا اور دیکھنے والوں کا وقت ضائع کرتے ہیں۔ یہی حال مشاعروں میں موجود متشاعر لوگوں کے ہوتے ہیں اور اپنے فضول اور فرسودہ اشعار سنا کر سننے والوں کا وقت ضائع کرتے ہیں اور ان کی سماعتوں پر ایسے فضول مشاعروں کے اشعار گراں گزرتے ہیں۔ عزیز طلبہ، اس کے بعد اس نظم کا 7واں شعر، میرے خیال کو اہل نظر کریں گے کیچ، مشاعرہ بھی ہے ایک طرح کا کرکٹ میچ۔ اس کے مشکل الفاظ کے معنی میں لفظ ہے اہل نظر، جس کے معنی ہیں بصیرت والے یا عقل والے۔ عزیز طلبہ، یہ نظم کا آخری شعر ہے جس میں دلاور فگار کہتے ہیں کہ سمجھدار اور باشعور انسان میری بات کو ضرور سمجھیں گے کہ مشاعرہ بھی ایک طرح کا کرکٹ میچ ہی ہوتا ہے۔ اس شعر میں بھی شاعر انگریزی الفاظ کو مزاح پیدا کرنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ عزیز طلبہ، امید ہے کہ آپ کو آج کا لیکچر پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو لیکچر پسند آیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی دبا لیجئے تاکہ آپ کو آئندہ بھی اسی طرح کے مزید لیکچرز ملتے رہیں۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔